ہم نے جو جو خرافات کی ہوں گی، جو جو اچھائیاں ہم نے کی ہوں گی، جو جو برائیاں ہم نے کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے موجود ہوں گی۔ اور وہ آدمی یہ کہے گا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ اس کے اندر موجود ہوں گے۔ جیسے کسی نے گانا بجوایا مثال کے طور پر، وہاں پر ڈی جے کا انتظام اس نے کیا، اب کتنے لوگ وہاں پر ڈی جے کے اندر آ کر، ڈی جے کے پاس میں آ کر جب ڈی جے بج رہا ہوگا کتنے ناچیں گے، کتنے شور شغل کریں گے، اور کتنی اور خرافات ہوں گی، اس کا گناہ بھی اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کرتا ہے وہ ایسا سمجھو جیسا کرنے والا، جس طریقے سے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے سے جو آدمی برائی کے لیے اسٹیج سجاتا ہے اسی طریقے سے جیسے برائی کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اسی طریقے سے اس کے لیے رہنمائی کرنے والے کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آخرت کے اعتبار سے اللہ سے ڈرنا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے کہا، کافروں سے نہیں کہا، کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں کو مخاطب کیا، کیونکہ زیادہ تر آدمی کی عادت عام طور سے یہ ہوتی ہے جو زیادہ مانتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے انسانوں سے، ساری مخلوق سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب سے بھی کہا ہے، یا ایھا الناس کہا ہے، ساری انسانیت کو مخاطب کر بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ غور کرو، یہ دیکھو کہ تم آئندہ کے لیے، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ آج ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یہ کل ہمارے کام آنے والا ہوگا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے اچھے کام بھی ہمارے سامنے ہوں گے، اور بدعمالیوں میں مگن رہیں گے تو بدعمالیاں بھی ہمارے سامنے ہوں گی۔ میرے عزیزو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے بالکل پاک اور صاف کریں۔ نکاح کے عنوان سے ایک بات یہ ذہن میں آئی ہے کہ نکاح جو ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ عام طور سے آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے مہنگی شادی جو ہوتی ہے وہ بڑی عالیشان شادی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ اور نکاح کے عنوان سے کیا خرچہ ہونا چاہیے؟ نکاح کے عنوان سے کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ آج نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا ہے، اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا، اور نکاح کے بغیر جو حرام کاری ہے وہ جو ہے آسان ہو گئی، کیونکہ آدمی جب فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف کام کیا تو اس کے نتائج بھی برے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج کتنی معصوم دوشیزائیں ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے اپنی زبانوں سے گنگنایا کرتی تھی، لیکن آج وہ بدقسمتی سے اور کچھ ہمارے معاشرے کے خرافات کی وجہ سے اور کچھ ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ برائیاں ہیں اور جو کچھ پابندیاں اور دشواریاں ہیں، ان کی وجہ سے وہ آج غیروں کے پاس چلی گئی ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کیا ہے، اپنی عزت کا بھی سودا کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم ان برائیوں کے اندر، ان خرافات کے اندر لگے رہے اور اپنی قوم و ملت کی ہم نے فکر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ان دوشیزاؤں نے کل قیامت میں ہمارا اور آپ کا گریبان پکڑ کر رب کائنات کے سامنے سوال کر لیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم ہمارا انتظام کرتے لیکن تم نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی، اس بنیاد پر ہم غیروں کے پاس چلی گئیں، تو میرے عزیزوں ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنی جواب دہی کی فکر کرنی پڑے گی اور اس کے لیے پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ کلیدی بیان اس کے اعتبار سے حضرت مولانا انعام صاحب کا ہوگا۔ ہم تو بیچ میں جملہ معترضہ کے اعتبار سے ان حضرات نے حکم دیا، اس لیے بیٹھ گئے ہیں، باقی انشاءاللہ آپ حضرات جو ہے اطمینان سے تشریف فرما رہے ہیں، حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ بڑی عظیم ہستی ہیں، صاحب نسبت بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی باتوں کے اثرات بھی بڑے عظیم الشان مرتب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے اور ان خرافات سے پاک صاف کرنے کا عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کر لیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے مضبوط ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے درمیان میں یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں انشاءاللہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ہم یہ چاہیں کہ ایک میٹنگ سے چیزیں ختم ہو جائیں، بیانوں سے ختم ہو جائیں اور کوشش نہ کرنی پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، ہمیں اپنے آپے کو پیش کرنا ہوگا اور عملی نمونہ بننا پڑے گا، تب جا کر لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آج جو ڈی جے بازوں کی آوازیں مسلمانی علاقوں میں سے آتی ہیں، مساجد کے پاس سے آتی ہیں، انشاءاللہ اگر آپ نے اور ہم نے محنت کی تو ایک دن یہ ہوگا کہ ایسی آوازیں کہیں سے نہیں آئیں گی۔ آج جو لوگوں کے اندر ہماری ماں اور بہنیں جو بیچاری باریک لباس پہن کر یا بے پردہ ہو کر جو لوگوں کے اندر جاتی ہیں، جب ان پر محنت ہوگی تو انشاءاللہ بیچاری یہ بھی پردے کے اندر آ جائیں گی اور یہ بھی کترانے لگیں گی کہ ہم نبی کی مخالفت کیوں کرنے لگے، ہم جہنم کا ایندھن کیوں بننے لگے۔ ہم کو وہ کام کریں گی کہ جیسا کام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا، ہم کو وہ کام کریں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، ہم کو وہ کام کریں گی کہ جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو حکم دیا، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے والی بنیں گی۔ اگر ہماری یہ محنت ہوتی رہی تو انشاءاللہ اس معاشرے کو پاک اور صاف بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ کیا کریں، ایسا چلتا آ رہا ہے، رک نہیں رہی۔ آج کل ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس گناہ کی قباحت کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم بچنے کی فکر نہیں کرتے۔
अगर हम बचने की फिक्र करने लग जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी खुराफात हमारे दरमियान से खत्म हो जाएंगी। आज निकाह के एतबार से एक वाकया मेरी जहन में आ रहा है। ये वाकया उसदुल गाबा की मारिफत सहाबा के अंदर लिखा है कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत साद अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। अस्वद अरबी के अंदर काले को कहते हैं, ज्यादा काले को। तो काला गोरा बनाना ये अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। सारी चीज अल्लाह के कब्जा तसर्रुफ में है, वो जिसको जैसा चाहे बना दे। हजरत साद अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा भी जी चाहता है कि जिस तरीके से और लोगों के निकाह हुए हैं मेरा भी निकाह हो जाए, लेकिन अल्लाह के हबीब में काला हूं, लोग आते हैं मेरी शक्ल को देखकर अलग हो जाते हैं और मेरा निकाह नहीं हो पाता। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह